شام سے تو اس کریک ڈاؤن کی بات کر لیتے ہیں جو اب لانچ کیا جا رہا ہے. کہاں سے شروع ہوگا, مقاصد کیا ہے, اس سے اہداف کیا حاصل ہوں گے, یہ سب کیا ہے؟ لیکن جو بڑی خبر ہے سلمہ وہ تو یہ ہے کہ لسٹیں تو بن چکی ہیں, اس کا آپ کو پتہ ہوگا. 15 سپٹمبر سے 1 نومبر تک ڈاکٹر صاحب یہ شیڈول جو ہے نا یہ بڑا خوفناک بنایا گیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی یہ ہر دفعہ پلان ہوتا ہے, چیزیں تیار ہوتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ول میں کمی آتی ہے تو بیچ میں چھوڑ دیا جاتا معاملہ. کبھی حکومت جو ہے وہ نیچے لگ جاتی ہے کاروباری لوگوں کے, کبھی کسی کا اسٹرانگ کسی طرف سے سفارش آتی ہے تو معاملات رک جاتے ہیں. ابھی طے کیا گیا جی بیوروکریسی میں لوگ ہوں, ہینڈلر ہوں, سہولت کار ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں, اسمگلنگ کے بارے میں, اور پھر ڈالرائزیشن جس طرح ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک اطلاع یہ ہے کہ جی بڑا پلان ایک طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی زیرو ٹالرنس ہوگی, اور کسی سٹیج پہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل ول اور ریزالو میں کمی آئے گی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ کام سندھ سے شروع ہوگا, سندھ سے کے پی میں, اور پھر پنجاب کی طرف آئے گا, اور بلوچستان کے لوگ بھی ہیں اس میں, کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس میں وہ ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر لوگوں نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے, افسرشاہی کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. ابھی دیکھیں ایک اور جو معاملہ جو ابھی چینی کا سب سے زیادہ سلگتا ہوا معاملہ ہے. چینی کے معاملے میں انور آزاد جو 54 ارب روپیہ اضافی کمایا سٹہ بازوں نے اور شوگر ملوں نے, اور یہ اسٹے لیا گیا کس تاریخ سے 4 مئی 2023 کو, 1 اگست 2023 کو لیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ان کی جس کو کہتے ہیں لینینسی کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا, اگر وہ نہ دیتے اسٹے آرڈر تو شاید ایسا نہ ہوتا. بہرحال 54 ارب روپیہ جو ہے نا, یہ 56 ارب روپیہ. صاحب یہ لسٹیں شخصیات کے لیے یا اداروں کے لیے, کس کے نام ہے؟ اس میں اداروں کے لوگ بھی ہیں, شخصیات بھی ہیں. ظاہر اداروں کے بارے میں تو نہیں ہوگا, جو ان کے اندر شخصیات ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا, جن کی لسٹیں بنی ہیں کہ کون کس جگہ پہ بیٹھ کے کس کو کس طرح سہولت دے رہا ہے. اور یہ جو اتنی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈالرائزیشن ہوئی ہے, ابھی آپ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا ریلیف آپ لیں, یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی اپنی جگہ بات ہے ڈالر کی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے وہ اب سپورٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, کاروباری لوگوں کو. وہ انسکروپلس کاروباری لوگ جو ٹیکس بھی نہیں دیتے اور کسی ٹیکس نیٹ میں آتے بھی نہیں ہیں, اور وہ دھڑلے سے اربوں پہ کماتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے یہ پہلی تو بات ہے کہ ایک بڑی لمبی ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز کی گئی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈھونڈا جائے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو بندے اس میں آئے ہیں وہ ایسے بندے آئے ہیں کہ جب ان کے نام آئیں گے تو سب لوگ پریشان ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب 15 تاریخ کا انتظار کرنا, 15 تاریخ تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 15 تاریخ سے 1 نومبر تک یہ بھرپور کریک ڈاؤن شروع ہوگا. ویسے تو کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں استحکام ہم نے دیکھا, یہ جو بزنس مین کے ساتھ میٹنگ تھی آرمی چیف کی, اس کے بعد چیزیں بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے. SIFC کا کہہ رہے ہیں کہ اب بہتر رول دیکھنے کو ملے گا پہلے سے بھی. تو اب کیا سرمایہ کار پاکستان آئیں گے, ہمارے سسٹم پہ ٹرسٹ کریں گے, اب ہم سرمایہ کاری دیکھیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کریں نا, کنٹینیوٹی دیکھتا ہے سرمایہ دار, پھر دیکھتا ہے ریفارمز کتنی ہوئی ہیں, پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں پالیسی ریفارمز کتنی ہوئی ہیں. جو پیسہ وہ کماتے ہیں, جس طرح ڈالر جو کماتے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ ان کے جو آتا ہے وہ بھی ان کو واپس پچھلے 4-5 مہینے سے نہیں گیا بڑی بڑی کمپنیوں کو, جس میں ایئر لائن بھی شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ معاشی بحالی کا پروگرام سلمہ یہ مشکل تو ہے, لیکن روز ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ریزالو ہو, پولیٹیکل ول ہو تو کیا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب جو سب سے بنیادی چیز ہے نا کہ آپ نے اس وقت پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹلز ان کو فکس کرنا ہے. اس کے لیے جو ان ٹیکس سیکٹر ہیں ان پہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے, کرپشن کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے. آپ نے سب سے بڑی بات جو ساری دنیا کہتی ہے ہم نہیں کر پائے, ہمارے جو سرکار کے اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ حساب ہی کوئی نہیں, اس میں کمی نہیں آ رہی. دوسری بات یہ جو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بہت پریشان کن بات ہے میرے صاحب میں نے اگلے دن فگر دیکھا, اس میں بتایا کہ 2015 سے 2020 تک پاکستان میں $60 بلین آیا, انویسٹمنٹ کی شکل میں آیا, انفلوز کی شکل میں آیا, لون کی شکل میں آیا. ریمیٹنس بھی اس میں شامل ہے. ریمیٹنس شاید اس میں نہیں شامل ہے, ہاں اس میں نہیں شامل. وہ کہتے ہیں کہ لون ہے, انفلوز جتنے بھی آئے اس میں ورلڈ بینک کا قرضہ, باقی قرضے, پھر آپ کے جس کو کہنا چاہیے انویسٹمنٹ, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. لیکن وہ پیسہ ایک دفعہ قاسم کے ابا نے نعرہ لگایا تھا کہ اتنے ڈالر آئے کہاں گئے, وہ آج تک نہیں پتہ چلے کہاں گئے. انہوں نے کوئی تحقیق کروائی نہیں, صرف نعرہ ہی تھا. سوال یہ کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کدھر چلا جاتا ہے. پھر یہ کہ $3 بلین کے لیے ہم روتے ہیں اسلام جا کے IMF کے پاس, ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. میرا خیال ہے اس وقت تھوڑی سی جو میرا خیال ہے جو اہم بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈسپلن کرنے کے لیے فائنینشیل ڈسپلن اگر آ جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسئلے